الحمد لله الحمد لله رب العالمين يزيد ثواب الذاكرين ويجيب دعاء السائلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى. قال عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. عزیزان محترم، بلا شبہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا دن بڑی فضیلت اور بڑی شان والا ہے. اسی دن رب ارحم الراحمین نے اس امت پر اپنی نعمت تمام فرمائی، دین کو مکمل فرمایا اور اس کو بیان کرنے کے لیے اسی دن اپنا یہ واضح فرمان نازل فرمایا: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا اور میں نے تم پر اپنا انعام تمام کر دیا اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لیے پسند کر لیا. الحاصل، عرفے کا دن اللہ تبارک و تعالی بندوں پر رحمتیں نازل فرما کر اور ان کی خطاؤں کو معاف فرما کر ان پر خصوصی انعام کرتا ہے. نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: یوم عرفہ کے مقابلے میں کسی اور دن شیطان اتنا کمتر، حقیر، ذلیل اور اتنا غضبناک نہیں ہوتا، اور یہ محض اس لیے ہے کہ کیونکہ اس دن وہ دیکھتا ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس دن بندوں کے بڑے سے بڑے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور گناہوں سے صرف نظر کر لیتا ہے. بس میرے بھائیو، اس دن کثرت کے ساتھ اذکار و استغفار کرو اور تضرع اور عاجزی کے ساتھ دعا کرو اور اللہ کی رحمت کا یقین کر کے اس کی طرف متوجہ رہو، کیونکہ اس دن اذکار اور دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہے. ان پر بے انتہا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا ونبیون من قبلی. سب سے افضل دعا یوم عرفہ کی دعا ہے اور سب سے بہترین کلمہ جو میری زبان سے اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی زبان سے ادا ہوا ہے وہ یہ کلمہ ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم عرفے کے دن ان کلمات کا بکثرت ورد فرمایا کرتے تھے. عزیزان محترم، سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لا الہ الا اللہ کہنا خصوصی نیکی میں شامل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہی افضل الحسنات، یہ تو افضل ترین نیکی ہے. الحاصل، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ورد کرنا بڑی سعادت کی بات ہے. ان کلمات کا پڑھنا در حقیقت بندے کو خدا
حفاظت کا حاصل ہو جانا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص دن میں 100 بار یہ کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ان کلمات کی فضیلت کے متعلق اسی حدیث میں آگے ارشاد ہے، پڑھنے والے کے لیے یہ کلمات 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوں گے۔ اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور یہ کلمات پورے دن رات تک اس کے لیے شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہوں گے۔ نیز کسی بھی شخص کا عمل اس کے عمل سے افضل نہیں ہوگا بجز اس کے جس نے ان کلمات کو اس سے زیادہ مرتبہ کہا ہو۔ اب ہمیں کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، اس کی حقیقت اور حقانیت پر یقین رکھنا چاہیے، اور اس کے تقاضے پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یا اللہ، یا کریم، ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اپنی زبان کو ہر وقت تیری ذکر سے تر رکھیں، اور ہمارے دلوں کو اپنی عظمت و محبت سے معمور کر دے، نیز ہم سب کو عبادات و طاعات کی توفیق عطا فرما دے۔ نسأل اللہ المغفرہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى التابعین لهم بإحسان الى یوم الدین۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے عید الاضحیٰ میں ہمارے لیے قربانی مشروع فرمائی ہے۔ قربانی ابو الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار اور نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عید الاضحیٰ کے دنوں میں قربانی اللہ کے نزدیک انتہائی محبوب عمل ہے، بس قربانی کر کے ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنی چاہیے، اور شعائر اللہ اور یادگاروں کی تعظیم کرنی چاہیے، یہی تقوی کا تقاضا ہے۔ اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو شخص اللہ کے شعائر اور یادگاروں کی تعظیم کرے گا تو اس کی یہ تعظیم قلوب کے تقوی سے ہوتی ہے۔ ہمیں ان قیمتی ایام کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور بکثرت لا الہ الا اللہ، حمد و ثنا اور تکبیر تشریق پڑھتے رہنا چاہیے، اور خوب نیکیاں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی ہے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو لوگ نیک عمل اپنے لیے آگے ذخیرہ آخرت بنا کر بھیجو گے، اس کو اللہ کے پاس پہنچ کر پالو گے۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے سب اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله۔ اللهم إنا نسألك مما سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك
إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل دولة الإمارات بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء، واحفظها بحفظك واحرسها برعايتك وأدم الاستقرار عليها. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونائبه وإخوانه حكام الإمارات لما تحبه وترضى. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مختوم والشيخ خليفة بن زايد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وادخلهم بفضلك فصيح جناتك، وارحم شهداء الوطن وضاعف أجرهم، وارفع في الجنة درجتهم، وشفعهم في أهلهم. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.